قیامت کے دن پروردگار بندے سے فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ رب فرمائے گا قیامت میں, مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو رب العالمین ہے, سب کو پالنے والا تو ہی ہے, تو بھلا کیسے بھوکا, تو ہی تو سب کو کھلاتا ہے. تب میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے فلاں میرا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو اس کے پاس میرے اجر کو پا لیتا. یعنی آپ سوچو, جس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو اس کو کھلانے پر اللہ عز و جل کی رحمت مل جایا کرتی ہے. یہ قیامت میں رب فرمائے. اور یہاں ایک اور بات عرض کروں, جہنم میں سب ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے. جب جنتی دیکھیں گے جہنمیوں کو تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ عرض کریں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. یعنی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے عوض کے اندر بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ معمولی جرم نہیں. اسی طریقے سے اللہ عز و جل قیامت میں ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یعنی رب بندے کی پیاس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اور فرما رہے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو رب العالمین ہے, سب کی پیاس بجھانے والی ذات تو ہی ہے, بھلا تیرا اور پیاس سے کیا تعلق؟ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے پاس تیرا اجر پا لیتا, یعنی مجھے پا لیتا, میری طرف سے اجر پا لیتا. پتا چلا پیاسے کو پانی پلانا یہ کتنا بڑا عمل ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے بیمار کی عیادت بھی کرو, چاہے وہ کسی کیٹیگری کا ہو مسلمانوں کے اندر, غریب ہو, فقیر ہو, ناتواں ہو, مسکین ہو, لیکن ہے مسلمان, جاؤ اس کی عیادت کے لیے, تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے, تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے بھی حوالے سے, رشتہ دار بیمار ہیں ان کے حوالے سے بھی حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی مزاج پرسش کے لیے تشریف لے گئے تھے, اور پھر سرکار کے اس حسن اخلاق کی بنیاد پر اس نے یہودیت سے توبہ بھی کر لی تھی. مزاج پرسش بہت عمل ہے, اچھا عمل ہے, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے. میں صرف ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ میری نیت کو جانتا ہے, میں دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا. صرف آپ لوگ جو سنا کرتے ہیں کچھ تھوڑے سے عمل کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ جذبہ آپ کے اندر بھی پیدا ہو. میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم غریب نواز کی نسبت سے روزانہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دوں, اور میں نے کبھی مال کو کم ہوتے نہیں دیکھا, یہ بھی آپ کو بتا دوں.
اور یہ عمل میں نے میرے استاد گرامی سے سیکھا ہے. وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد چائے اس وقت پیتے ہیں جب 10 فقیروں کو چائے پلا دیتے ہیں. ہمارا حال تو یہ کہ کھانے ہی سے فرصت نہیں, کہاں اچھی دعوت تو پہلے پہنچ جائیں, اور کھلانے کی بات آئے تو سانپ سونگ جاتا ہے. بہت بڑا عمل ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعمال کے ذخیرے کو میں نے کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. ارے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک عورت جو پاپی تھی اللہ نے اس کی بخشش فرما دی پیاسے کتے کو پانی پلانے پر. تو یہ آپ نے سن لیا, اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. اللہ کہاں ملتا ہے سے مراد اس کی رحمت کہاں ملتی ہے. صوفیاء کرام سے پوچھا گیا اللہ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ غور سے سنیے گا آپ, کہاں تلاش کریں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اس کے پاس اللہ کو تلاش کرو. ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس اللہ ملا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا میرے رب نے امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ وہی ہے جو بے قراروں کی فریاد سنا کرتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس. اور آج ٹوٹے ہوئے دل والوں سے کوئی ملنا بھی پسند نہیں کرتا. اب چلیے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دوں, ٹوٹا ہوا دل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اب دل ٹوٹا ہوا کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھاؤں گا تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. کوئی صاحب بہت شہرت یافتہ ہیں اور شہرت کی توتی بول رہی ہے اور بہت بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں, اور کسی کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے لیکن لوگ قدر نہیں کرتے, تو اندر سے اس کا دل ٹوٹ گیا. اس کے ساتھ بیٹھا کرو, ایسے کمزور کے پاس بیٹھا کرو کہ یہ جو محروم ہے نا, یہ جو محروم ہے اسی کے پاس تمہیں خدا مل جائے گا. آپ خوب مرغ مسلم کھا رہے ہو, خوب اچھا کھانا کھا رہے ہو, اور کسی کے یہاں چولہا بھی نہیں جلتا, آپ اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو, جاؤ اس کے پاس جا کر کے بیٹھو, تسلی دو, وہاں تمہیں خدا مل جائے گا. ہر ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس جو مومن ہے آپ کو اللہ ملے گا.